السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اعتکاف کی فضیلت میں شمائل کبریٰ میں حضرت سعید بن المسیب کا قول ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث اعتکاف کی فضیلت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ ایک مومن انسان دنیاوی کاموں میں سال بھر مصروف رہتا ہے، وہ اگر رمضان کے آخری عشرے کو اللہ کے لیے مختص کر دے اعتکاف کے ذریعے سے، تو وہ شب قدر کو بھی پالے گا اور پھر ان فضیلتوں کو بھی اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے ارکان و شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا ہے نیت۔ اعتکاف کے لیے نیت لازم ہے، بغیر نیت کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے مسلمان اور عاقل ہونا، نابالغ کسی بھی عبادت کا مکلف نہیں ہے، اور نہ اسلام کے بغیر اعتکاف جائز ہوتا ہے۔ تیسری شرط ہے مرد کے لیے جنابت اور عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے معتکف کا مسجد میں ہونا۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ پہلا ہے واجب۔ واجب وہ اعتکاف ہے جس کی نظر مانی گئی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک دن بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ میں اعتکاف فرمایا۔ دوسرا سنت۔ دوسری قسم سنت ہے۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، جس کے لیے معتکف 20 رمضان کی مغرب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور عید کا چاند دیکھ کر ہی مسجد سے باہر نکلے۔ تیسری قسم نفل اعتکاف کی ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت خاص ہے اور نہ مقدار۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا عمر بھر کے لیے بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم اعتکاف کی مقدار 1 دن ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف 1 لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ معتکف خواہ مرد ہو یا عورت اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی داخل ہو رہا ہو یا ہو رہی ہو تو اعتکاف کی بھی نیت کر لے۔ جب تک نماز کی مشغولیت رہے گی یا قرآن کی تلاوت یا کوئی ذکر و اذکار کی بھی مشغولیت رہے گی تو اعتکاف کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔